ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پر بے شمار صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایام ذی الحجہ شریف اپنے پورے وقار کے ساتھ اور اپنی پوری فضا رسانی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہیں بہت خاص نسبت حاصل ہے جناب خلیل اللہ کے ساتھ، حضرت ذبیح اللہ کے ساتھ اور جناب سیدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ. اصل میں دیکھا جائے تو حج ہو یا قربانی ہو، انہی تین شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کا نام ہے. جو طرز عمل ان تین ہستیوں نے اختیار کیا اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، اگر آپ بنظر عمیق بھی دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سارے کے سارے عمل کو اللہ نے حج کا نام دے دیا ہے. چاہے وہ مکہ مکرمہ کا سفر ہو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کا حکم ہو، چاہے مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف کا سفر ہو جہاں آپ اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، چاہے مینا سے عرفات تک کا سفر ہو، چاہے عرفات سے مزدلفہ کی وادیوں کا سفر ہو، اور راستے میں جمرات کو کنکریاں مارنے کا عمل ہو جسے رمی کہتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا طرز عمل قربانی تک اور طواف زیارت تک، اس سارے طرز عمل کو اللہ رب العزت نے اسلام میں ایک عظیم عبادت یعنی حج
اور نہر قربانی کا نام دے کر امت محمدیہ کے ہر فرد پر نہیں، خاص خاص افراد پر فرض اور واجب فرما دیا ہے۔ اسی کو حج کہتے ہیں، اسی کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ دو بڑی عبادات، یہ فنا سے بقا کا سفر ہے اور انا سے خدا تک کا سفر ہے۔ یہ سفر محبت، یہ انسان کو باقی رکھنے کا سفر ہے، بقا کی طرف لے جاتا ہے، اور انا کو قربان کر کے یہ درس دیتا ہے کہ انا سے خدا کی طرف جاؤ، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، جو دائمی ہے، جس کے ساتھ تمہاری خوشیاں بھی وابستہ ہیں، جس کے ساتھ تمہاری امیدیں بھی وابستہ ہیں، جو اس حد تک قادر مطلق ہے کہ عین چھری کی دھار کے نیچے سے اسماعیل کو بچا کر مینڈے کو پیش کر دیتا۔ اگر زندگی میں ناممکنات کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھنا ہے تو اس خلت کا مقام اور درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرو جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے سوتے کی صورت میں پھوٹتا ہے۔ آپ جناب ابراہیم کی شخصیت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ نے آپ کو ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے۔ کچھ نبی ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے کثرت کے ساتھ کیا ہے، جن میں سب سے اولین سر فہرست حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں سب سے زیادہ ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ آخر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے، ان شخصیات کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، اور آپ کی ساری سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ساری شخصیت اور سیرت طیبہ انہونیوں سے بھری ہوئی ہے۔ چاہے آپ بکریوں کے ریوڑ چرا رہے ہوں اور 4,500 حفاظت پر مامور کتے جو آپ کے بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرتے تھے، اور ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا، یہ ابراہیم کی شخصیت ہے اور ابتدائی آپ کی شخصیت کے ایام ہے۔ چونکہ جو شابانی ہے، یعنی یہ بھیڑیں اور بکریاں پالنا، یہ اللہ کے ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ اس کے اندر پھر بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، جیسے ریوڑ کی حفاظت کی جاتی ہے کہ کہیں بھیڑیا کھا نہ جائے، شکاری شکار نہ کر جائے، اپنے مال کی حفاظت۔ تو اسی طرح امت اور رعیت بھی یہی مثال رکھتی ہے۔ تو جیسے اپنے ریوڑ کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح ہر نبی اپنی امت کا گارڈین ہے، محافظ ہے، ان کی ذات کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے نظریات کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی پردہ کر جائے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، نہیں۔ اسی لیے اسلام آفاقی دین ہے، اسی لیے اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے۔ اس میں اتنی لچک ہے، اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی زمانے آتے جائیں گے، اب آج جو حالات ہیں 1500 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے جو کیفیت آج ہے، مگر آپ اندازہ کیجئے اسلام کا اس سے بڑھ کر آفاقی ہونا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام 1500 سال پہلے کے لوگوں کو بھی کافی تھا، 15 صدیاں گزر جانے کے بعد آج کے لوگوں کے لیے بھی کافی ہے، اور قیامت آئے 15,000 سال کے بعد زمانہ بدلتا رہے گا۔ اسلام میں اتنی تازگی ہے، اتنی نرمی ہے، اتنی لچک ہے، اور اتنی وسعت ہے، اور اتنا پھیلاؤ ہے کہ زمانے بدلتے رہیں، وقت بدلتے رہیں، کلچر بدلتا رہے گا، لیکن اسلام ہر قسم کے کلچر کو، روایات کو اور ضروریات کو میٹ کرتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو ہمیں کہیں پر پڑی ہوئی مل گئی ہے۔ اسلام اصل میں
نظام حیات کا نام ہے، طرز زندگی کا نام ہے۔ یہ وہ موٹے موٹے اور سیدھے سیدھے آفاقی اصول ہیں کہ جن کی عقل کام کرتی ہے وہ ان سے انکار کرنے کی جرت اور مجال نہیں رکھتے۔ 4,500 کتے جو جناب ابراہیم کے ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کا شہرۂ آفاق جملہ اور فرمان، آپ سے لوگوں نے کہا حضور یہ تو سونا ہے، بڑا قیمتی ہے، تو آپ نے کتوں کے گلوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو جناب خلیل کا زہد یہ تھا، آپ کا ورع یہ تھا، اور آپ کی بے نیازی یہ تھی۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کتوں کے مردار کے گلے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ بے رغبتی تھی آپ کی دنیا سے، یہ بے ثباتی بتانا تھا دنیا کا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا۔ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ 3 چیزیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پراپرٹی میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 آپ کا تکیہ، نمبر 2 آپ کا پیالہ، نمبر 3 آپ کا سوٹا، عصا، لاٹھی۔ یہ 3 چیزیں، یہ کلہم، یہ آپ کی جائیداد ہے، آپ کی پراپرٹی ہیں جو آپ نے رفعت سماویہ کے وقت آپ نے زمین پر چھوڑی تھی۔ بر رفعناہ مکانا علیہ، آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے وقت یہ 3 چیزیں آپ کے پاس موجود تھیں، جو بعد میں پھر بعض علماء کے بقول تابوت سکینہ میں رکھی گئیں۔ آج اگر آپ دیکھیں نا، یہ ضمناً بات میرے ذہن میں آ گئی، اسرائیل میں یہ اسرائیلی اپنے مذہب کے بڑے پکے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا ان سے کوئی موازنہ نہیں بنتا مذہبی اعتبار سے، یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں تو اللہ نے اپنے فضل سے بس نواز دیا ہے، تو ہم دین اسلام پہ چونکہ بس مان لیا تو پھر آ گئے، جدی پشتی مسلمان ہو گئے۔ لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں نا کہ یہودی ایسا طبقہ ہے کہ جو یورپ جیسے معاشرے میں مالی اعتبار سے متمول ہونے کے باوجود، بدماشی والی اور عیاشی والی زندگی گزارنے کے باوجود، آسانی والی زندگی گزارنے کے باوجود، یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا کر خشک پہاڑی اور صحرائی علاقے میں، فلسطین کے علاقوں میں ہی جا کر جمع ہو گئے۔ ساری زندگی کی آسائشیں آرام چھوڑ کر یہ وہاں جا کر جمع ہو گئے، جہاں آئے روز ان پر حملے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آئے روز ان کی جانوں کو خطرہ بھی ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو پرامن ماحول سے نکل کر یہ جا کر جنگ والے ماحول میں، خطہ فلسطین میں یہ قابض ہو کر جا کر بیٹھ گئے۔ تو کس شے نے ان کو آرام کی زندگی چھوڑ کر وہاں جا کر مشقت میں اور صحرا میں ٹکرے مارنے پر مجبور کیا؟ اور اگر آپ تھوڑی سی اور ریسرچ کریں خود بھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں انہوں نے بڑے پیمانے پر اب کھدائیاں شروع کی ہوئی ہیں یہودیوں نے، اور باقاعدہ جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں پہرے کی باریاں لگتی ہیں، آج رات یہ گھر پہرا دے گا، آج یہ پہرا دے گا، تو ان کے ہاں باقاعدہ حکومتی طور پر اور پھر نچلی سطح تک بھی ان کی بلدیہ اس چیز میں شامل ہے، یہ باقاعدہ زمینوں کو کھود رہے ہیں اور یہ کھدائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ کھدائیاں کس لیے کر رہے ہیں؟ کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی عمارتیں بنانی ہیں؟ نہیں، یہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے کھدائیاں کر رہے ہیں، وہ جو ان سے کھو گیا تھا، جس میں نبیوں کے تبرکات ہیں۔ یہ اتنے متشدد ہیں اپنے مذہب میں اور اپنے عقائد میں اور اپنے نظریات میں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہمیں تابوت سکینہ نہیں ملتا، وہی عظمت رفتہ جو ہمارا نخرہ پہلے دن سے تھا وہ ہمیں واپس نہیں ملنے والا۔ جب تک ہمارا 3rd ٹیمپل نہیں بنتا، اور انہوں نے یعنی مسجد اقصیٰ کو گرانے کا بھی مکمل منصوبہ بندی کر رکھی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر تو یہاں پر ہم اپنا ٹیمپل بنائیں گے اور اپنی عبادت گاہ بنائیں گے یہودیوں کی۔ اور تابوت سکینہ جس میں یہ وہ
بابرکت صندوق ہے جو عیسائیوں کے ہاں بھی متبرک ہے، ہمارے ہاں بھی متبرک ہے، یہودیوں کے ہاں بھی متبرک ہے، چونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہی کرتا ہے کہ جو آپ نے اپنے ابا جان حضور کو بھیجا تھا، جس کو آنکھوں پر لگا کر آپ کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ اس تابوت سکینہ میں عصائے موسوی بھی رکھا ہوا ہے، اس تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مقدسہ بھی رکھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ کے وہ جوڑے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا فخلا نعلیک، آپ دے اے مبارک جوڑے حضور لاتے ایس وادی چاہو، انکا بالواد المقدس الطوا، آپ مقدس وادی میں ہیں۔ وہ جوڑے بطور تبرک وہ بھی صندوق کے اندر موجود ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلقہ تبرکات اس تابوت سکینہ کے اندر موجود ہیں۔ تو بقول ان کے کہ جب تک ہمیں وہ تابوت ملے گا نہیں، ہماری عزت اور عظمت دوبارہ سے بنے گی نہیں، اور وہ ہمارا مسیحا جس کے آنے کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہم قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی منتظر ہیں۔ تو یہودی اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں زیادہ متشدد ہیں، وہ ایسے ہماری طرح ایسے جرلو مال نہیں ہے کہ جسے آپ کان سے پکڑ کر جس طرف چاہیں آپ اٹھا کر چرا کر لے جائیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ مذہب ان کا مشن ہے، نظریہ ان کی میراث ہے، عقیدہ ان کا خزانہ ہے۔ جو جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا وہ ان میں ہے۔ انہوں نے بڑے جوتے کھائے ہیں، ہزاروں سال سے جوتے کھائے ہیں، مسلمانوں سے ہی جوتے کھا کے وہ لمیٹڈ ہوئے اور محدود ہوئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ پاک میں اسلام کا وہ پھیلاؤ جس نے بڑے بڑے یہودی قبائل کو، بنو ندیر جیسے قبائل کو بالکل سمیٹ کے رکھ دیا تھا، اب وہ آہستہ 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 وہ پھیلاؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ شاطر قوم ہے، انہوں نے ہمیں ریڈ کر لیا ہے، عرب کو بھی ریڈ کر لیا ہے، عجم کو بھی ریڈ کر لیا ہے۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اجمیوں کے پاس پیسے کی کمی ہے اور عربیوں کے پاس غیرت کی کمی ہے۔ یہ دو ٹیکے انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، ان سے غیرت نکال لی ہے اور ہمارے اندر سے پیسہ نکال لیا، ہمیں دو وقت کی روٹی میں ایسا پھنسایا ہے کہ اب پیٹ کی کریں یا مسلح سنبھال لیں، اب کیا کریں؟ تو اب بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، اب ہماری باری ہے جوتے کھانے کی، مسلمانوں کی، اور جوتے ہم کھا رہے ہیں، یہ جوتے ہی ہم کھا رہے ہیں نا، کہ یعنی امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے اور لازمی ہو گیا ہے کہ تم ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرو، دبے لفظوں میں وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جرت ہے کہ تم دستخط نہ کرو، اور یہ وقت یہ آئے گا، ہم دیکھیں گے کہ دستخط ہوں گے اور اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے حالات اور یہ واقعات یہ اسی سمت جا رہے ہیں جو پیشین گوئیاں 1500 سال پہلے کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر میرے محمد کریم نے فرما دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آہستہ آہستہ یہ سارے حالات اسی طرف جا رہے ہیں، اور سارا ایمان اللہ کے رسول نے فرمایا ساری زمین سے سمٹ کر مکہ اور مدینہ حرمین میں جمع ہو جائے گا، اور جب سارا ایمان وہیں پر مومنین جمع ہو جائیں گے تو پھر باقیوں پر قیامت بپا ہوگی۔ قیامت کی ہولناکی وہ صاحبان ایمان پر نہیں آئے گی، ایمان والوں کو قیامت کے بپا ہونے سے پہلے سورہ اسرافیل سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، تاکہ وہ اس شدت کو، اس حدت کو، اس ہولناکی کو وہ نہ دیکھ سکیں، ان پر بپا نہ ہو۔ تو آہستہ آہستہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔
ہم لاکھ کہتے رہیں جی آپ فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کریں، آپ فلاں کریں، آپ فلاں کریں، ہوگا وہی اب جو وہ چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہاں سے پکڑ لیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو ان یہودیوں کے ہاں بھی عظمت والی ہیں۔ عیسائی بھی آپ کو عظمت والا مانتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہی ملت ابراہیمی ہیں، امت محمدیہ، ملت ابراہیمیہ۔ اسی حقیقت کو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کی، امت ہے ہم محمد کریم علیہ السلام کی، لیکن جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو جیسے ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، اسی طرح ہم ابراہیم و آل ابراہیم پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ذرا آپ بتائیے، اگر کوئی شخص کہے کہ میں محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی، اور آگے کہتے ہیں انا کا حمید و مجید، ابراہیم پر اور آپ کی آل پر درود نہ بھیجے، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ ریگارڈ ہے، یہ وہ انعام ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی اولاد اطہار کو ان قربانیوں کے نتیجے میں عطا فرمایا ہے، اس ٹائٹل کے ساتھ کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آپ کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا نہیں، انسانوں کا امام ڈکلیئر کر رہا ہوں۔ مذہب کوئی بھی ہو، نام اس کا سرکار خلیل کے اسم گرامی سے منسوب ہو کر چلتا رہے گا۔ یہی کیفیات ہمیں ان دنوں میں دیکھنے میں ملتی ہیں جو حجاج کرام ہیں، جو قربانیاں کرتے ہیں۔ چونکہ آپ کا یہ سفر ہے ہی قربانی پر مبنی، جب آپ نار نمرود سے بچ گئے تھے، جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں، نار نمرود سے جناب ابراہیم کو جب بچا لیا گیا تھا تو آپ نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر کا سفر اختیار فرمایا تھا۔ سارہ آپ کی پہلی بیوی ہے، حضرت سارہ جناب اسحاق کی والدہ۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر بھی کتنا بڑا ایک اختلاف ہے ان یہودیوں کا اور ہم مسلمانوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے اسماعیل کو لے کر نہیں گئے، اسحاق کو لے کر گئے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں یہ تو تم لوگوں نے، چونکہ تمہارے نبی نے آنا ہے بنی اسماعیل میں سے، اور ہمارے نبی حضرت اسحاق جن کی نسل سے 4,500 نبی آئے ہیں۔ آپ پتہ نہیں غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ نسل وہ بھی ابراہیمی ہے، نسل یہ بھی ابراہیمی ہے، لیکن فرق یہ ہے نسل اسحاق میں 4,500 نبی تشریف لائے، اور نسل اسماعیل میں صرف ایک ہی نبی تشریف لے کر آیا ہے جو 1,25,000 پر باری ہے۔ تو یہ بات انہیں ہزاروں سال سے ہضم نہیں ہو رہی، تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم نے بعد میں آ کر ہم سے ہمارے اعزاز کو چھیننے کی کوشش کی ہے۔ وہ بیٹا اور وہ ذبیح اللہ کہتے ہیں حضرت اسحاق کو، ہم کہتے ہیں ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کو۔ تو یہ بھی ایک بنیادی اختلاف ہے یہودیوں میں اور ہم مسلمانوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسحاق علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے، اور یہ سارا اعزاز، یہ ساری عبادات، یہ ساری جناب اسحاق کی یاد میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت اسماعیل۔ بہرحال اختلاف ہے، وہ تو چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ہم سارے کے سارے میزان پر پہنچ جائیں گے، اور جہاں پر تولا جائے گا کہ تم کھرے کتنے تھے، یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں، کھرے تم میں سے کتنے تھے اور کھوٹے تم میں سے کتنے تھے، تو یہ تو وہاں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ ایک بنیادی اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ بھی موجود ہے آج۔
آپ نے جب ہجرت فرمائی تو یہ دو شخصیات تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ سلام اللہ علیہا اماں جی۔ ابھی آپ لا ولد تھے، 70 سال آپ کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ چلتے چلتے جب مصر میں داخل ہوئے تو مصر کا بادشاہ، میں نے عرض کیا تھا، اس کا طریقہ تھا کہ وہ مصر میں آنے والی ہر عورت کو ایک رات کے لیے اپنے حرم میں رکھتا تھا، بدکاری کی نیت سے ہر عورت کو۔ تو حضرت سارہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئیں تو اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو بھی اپنے حرم میں لانے کا کہا۔ تو جب وہ دست درازی کرتا تھا، اپنا ہاتھ بڑھاتا تھا، تو اللہ کے اذن سے اس کے ہاتھ کو فالج ہو جاتی تھی، شل ہو جاتا تھا، ہاتھ سوکھ جاتا تھا۔ بڑھاتا ہے، انگلیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، ہاتھ شل ہو گیا، سوکھ کے ہاتھ لٹک جاتا تھا کٹے ہوئے درخت کی طرح۔ بڑھاتا ہے، ہاتھ سوکھ جاتا ہے، ہاتھ ہٹاتا ہے تو ٹھیک ہے، دست درازی کرتا ہے تو ہاتھ پہ فالج، اور پیچھے کرتا ہے تو ہاتھ بالکل ٹھیک۔ یہ عمل اس نے 3 دفعہ کیا۔ کتنی دفعہ؟ چھو نہ سکا، بڑھاتا تھا ہاتھ ضائع، ہٹاتا تھا ہاتھ ٹھیک۔ جب اس نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے سمجھ آئی کہ یہ کوئی اور ہی لوگ ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس منصب سے متاثر ہو کر اس نے اپنی 22 سالہ بیٹی کا نکاح بادشاہ مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ آپ کی عمر تھی اس وقت 70 سال، اور بادشاہ وقت کی بیٹی کی عمر تھی 22 سال، اور بادشاہ وقت کی بیٹی یہ وہ بی بی ہیں جنہیں آج دنیا ہاجرہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا نکاح ہوا اور آپ کو لے کر تو پھر آپ فلسطین میں پہنچے، جو آپ کا علاقہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہاں پر چونکہ 75 سال سے یہ دعائیں چل رہی تھیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، مولا مجھے صرف اولاد نہ دے، نیک اولاد دے۔ صرف بچے پیدا کرنا کافی نہیں ہے، انہیں نیک بنانا بھی والدین کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ بچے پالنا ضروری نہیں ہے، بچوں کو نیک بنانا بھی ضروری ہے۔ تو آپ کی دعا تھی کہ مولا مجھے صالح بیٹا، پاک بیٹا عطا فرما، پاک اولاد عطا فرما۔ تو پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ سے آپ کو جناب اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت سارہ چونکہ لاڈلی بیوی تھیں، پہلی بیوی تھیں، تو پھر آپ کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت بھی ہوئی۔ تو جناب سارہ نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ آپ کا جھکاؤ اسماعیل کی طرف زیادہ ہے، ہاجرہ کی طرف زیادہ ہے، یہ محبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ ان ماں بیٹے کو چھوڑ آئیں کہیں پر۔ خواہش تو آپ کی تھی، حضرت سارہ کی، لیکن اللہ کی مشیت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو مکہ جیسے پاک ماحول میں پرورش کا موقع دیا جائے۔ کیوں امتحان اتنا سخت کیوں تھا؟ اس لیے کہ یعنی عمارت جتنی اونچی بنانی ہو اس کی بنیاد اتنی گہری ہوتی ہے۔ تو چونکہ اسماعیل سے آنا تھا اس شخصیت نے جن کے نور سے قیامت تک ساری کائنات نے منور ہونا تھا، اس لیے یہ سارے کا سارا ارینجمنٹ اور انتظام محمد رسول اللہ کی جلوہ گری کے لیے ہو رہا تھا۔ چونکہ آپ نے مکہ میں جلوہ گری فرمانا تھی تو آپ کو وہاں پر لایا گیا، آپ کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا، اور زمزم وہ سارا قصہ ہم جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم شریف کا، اور یہ بڑا میڈیکلی بڑا شفا والا پانی ہے،
دیکھیں ایک ہے برکت، ایک ہے میڈیکلی فوائد جن کو سائنس مانتی ہے. برکت ایک مذہبی اور روحانی تصور ہے، شفا ایک سائنسی تصور ہے یکسر مختلف. تو زمزم شریف میں برکت بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے قبلہ بابا جی حضور کی کتاب بلد الامین پڑھ رہا تھا ابھی. تو اس میں بابا جی حضور نے ایک بات لکھی، شفا کیسے ہے. یعنی آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے اپنے ذاتی تجربات ہیں. ویسے جو شخص بھی حج پر یا عمرہ پر جائے تو اگر یہاں سے آپ کال کریں کہ سنائیں آپ اپنی طبیعت اور صحت کیسی ہے، تو یہاں سے تو آپ گولیاں لے کر گئے اچھی خاصی، تو وہاں طبیعت کیسی ہے، تو وہ آپ کو جواب یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا کہ زمزم پیندے پہ ہیں تو موج لگی ہوئی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کا یہ تجربہ ہے کہ زمزم شریف پیتے ہیں تو پھر موج لگ جاتی ہے. قبلہ بابا جی حضور نے اپنا ایک ذاتی واقعہ اس میں لکھا بلد الامین میں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی قبلہ بابا جی حضور کے حضرت پیر شاہ چراغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو چونکہ آپ گھٹنوں کی درد کے مریض تھے، گھٹنوں کی جوڑوں کی آپ کو تکلیف رہتی تھی، قبلہ بابا جی حضور کے والد گرامی کو. تو آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی قبلہ سے عرض کیا کہ حضور بابا جی آپ حج کا موسم آ رہا ہے تو آپ حج کے لیے درخواست جمع کروائیے تاکہ حج کے لیے آپ وہاں پر حاضر ہوں. تو مجھے فرمانے لگے کہ میرے ابا جی نے فرمایا کہ مجھے تکلیف ہے گھٹنوں کی، تو میں تو 2 قدم نہیں چل سکتا، تو میں حج کے مناسک کیسے ادا کروں گا. تو بابا جی فرمانے لگے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور بابا جی سرکار نے فرما دیا کہ زمزم میں شفا ہے، تو آپ اللہ کا نام لے کر آپ درخواست جمع کروائیں اور وہاں جا کر آپ جیسے ہی زمزم شریف کو پینا شروع کریں گے تو اللہ خیر فرما دے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی نے میری درخواست قبول کی اور حج کے لیے اپلیکیشن جمع کروا دی. خدا کی قدرت ہے قرہ نکل بھی آیا. آپ حج کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے تو آپ نے وہ بابا جی جو 2 قدم نہیں چل سکتے تھے درد کی وجہ سے، آپ فرماتے ہیں جب وہاں زمزم شریف کی برکت پینے کے بعد محسوس کی تو سارے مناسک حج بھی ادا کیے اور واپس تشریف لائے جب پاکستان میں ساہیوال میں. تو فرماتے ہیں حج سے واپس آ کر 15 سال آپ حیات رہے مگر 15 سال ایک دن بھی آپ نے گھٹنے کی درد کی گولی نہیں کھائی. شفا ہے اس میں کوئی شک نہیں. پھر زمزم شریف کے اور بڑے سارے فوائد ہیں. سرکار فرماتے ہیں تمہیں جب بھی زمزم پینے کا موقع ملے پیٹ بھر کے پیو. کیا کرو؟ اگر کوئی غریب وہاں سے 5 لیٹر لے آئے تو یہ فرمائش آپ نے اس سے نہیں کرنی، اپنے خرچے پہ آپ نے پیٹ بھر کے پینا ہے. وہ جتنا دے دے بسم اللہ، ٹھیک، بشرطے کہ اپنے خرچے پہ کریں نا آپ، پیٹ بھر کے پئیں. سرکار فرماتے ہیں موقع ملے تو پیٹ بھر کے زمزم پیو. حضور پیٹ بھر کے کیوں؟ آقا نے فرمایا منافقین میں اور ہمارے میں یہی تو فرق ہے، وہ اسے پیتے ہیں سرسری سا دکھانے کے لیے منافق، اور جو مومن ہے وہ اس کی برکت کو محسوس کر کے رج کے پیٹ بھر کے پانی پیتا ہے. حضور کوئی فائدہ بھی ہے، فرمایا جو شخص 3 بار زمزم کا چلو ایسے بھر کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے، پانی سر پہ ڈالتا ہے، اللہ اسے دنیا میں اور آخرت میں رسوائی سے بچا لیتا ہے. یہاں کی رسوائی بھی بڑی رسوائی ہے، خدا پناہ. اگر کسی کا بھرم ٹوٹ جائے بڑی رسوائی ہے، لیکن جو حشر کے دن کی رسوائی ہے الامان الحفیظ. حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں ابراہیم بن ادھم، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو توبہ کرنے سے پہلے ایک دن مسجد کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر پاؤں ایسے پسار کر لمبے کر کے بیٹھے تھے، بے فکری سے دیوار سے ٹیک لگا کر ابراہیم بن ادھم ایسے پاؤں ایسے کر کے بیٹھے تھے.
مسجد کے کونے سے آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ جس کا گھر تھا اسی کی آنی تھی. آواز میں اتنا جلال تھا. کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ابراہیم شہنشاہوں کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے ہیں. بس اس آواز کا ایسا اثر تھا اور ایسا رو پڑا کہ زندگی کا دھارا بھی، رخ بھی بدل گیا. اور پھر سوتے ہوئے بھی جناب ابراہیم بن ادم نے اپنے پاؤں بستر پر بھی لمبے اور دراز نہیں کیے، پیر سمیٹ کر سوتے تھے. لوگ کہتے تھے حضور یہاں تو کوئی حرج نہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، جو شہنشاہ مسجد میں دیکھتا ہے وہ بستر پر بھی دیکھتا ہے. ایسا اثر ہوا. پھر جب وصال ہوا تو غسال نے، نہلانے والے نے پھٹے پر آپ کے پیروں کو سیدھا کیا. یہ ابراہیم بن ادم. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ ہر بندے کا حساب اس کے جاننے والے لوگوں کے سامنے لے گا. ہر شخص کا حساب اس کے واقف اور جاننے والے لوگوں کے سامنے لے گا، تاکہ وہ خدا پناہ اس رسوائی کو محسوس کرے. اسے پتہ چلے کہ میرے اللہ نے میرا بھرم کتنا بنایا ہوا تھا اور یہاں بھرم ٹوٹتا ہوا کیسا محسوس ہوتا ہے. اس لیے حساب کی طرف تو ہمیں خیر یہ دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے، اور نہ ہم کسی حساب کے قابل ہیں، کیونکہ ایک دن اللہ کے رسول نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا تھا، آقا نے فرمایا عائشہ جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا. جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا. اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کا اور ان کے جوڑوں کا صدقہ اللہ ہم سب کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے. دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھے. تو یہ زمزم شریف کی برکات ہیں. پھر حجر اسود کی اپنی برکات ہیں. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو اپنی اصلی صورت میں واپس کر دے گا. حضور اس کی اصلی صورت کیسے ہے؟ فرمایا حجر اسود اصل میں جبل ابو قبیس جتنا ہے. جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس نے اللہ کے گھر کو 3 طرف سے گھیر رکھا ہے. اب آپ کو زیادہ بہتر انداز سے پتہ چلے گا. جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر حضور نے چاند کو توڑا تھا. تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس حجر اسود کو قیامت کے دن جبل ابو قبیس جتنا فرما دے گا، جو اس کی اصلی حالت اور صورت تھی. اور یہ سفید رنگ کا پتھر ہر اپنے چومنے اور سلام کرنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. اس لیے مکہ ہو یا مدینہ ہو، یہ 2 شہر نہیں ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی امید ہے. جس شہر کی طرف ہمارے دل جھکتے ہیں، ہمارے سر جھکتے ہیں، کتنی ایسی آنکھیں ہیں جو وہاں جا کے پہلی مرتبہ سچی توبہ میں برستی ہیں، اور کتنی ایسی زبانیں ہیں جو حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے سامنے گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے جھوم جاتی ہیں. یہ وہ شہر ہے جس کی مٹی کو سرکار کے صحابہ نے اپنی آنکھوں کا سرما بنایا. اور وہ شہر محبوب، وہ بلد الامین، کہ جہاں کم از کم 53 سال تک حضور علیہ السلام خرام ناز کرتے رہے، چلتے رہے. اور مدینہ کو آقا نے محبوب شہر کے طور پر پسند فرمایا. اللہ ہمیں ان دونوں شہروں کی حاضریاں بار بار نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.